Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm G.A. Saki, 28th August 2026. The time is 8 p.m. Welcome back to my YouTube channel Chashma Saki. Please subscribe it. A latest update and current situation of weather and all major rivers and their dams level. I'm going to tell you about all major rivers and weather forecasting with productive analysis and database. تو آج 27 اگست 2026 کا دن ہے 28 اگست 2026 کا دن ہے اور شام کے 8 بجنے والے ہیں۔ ڈیٹا بیس آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں تھوڑا سا انگلش اس لیے بولتا ہوں ابتدائی طور پر کیونکہ میں مختلف ویڈیو کلپس مختلف دنیا کے جہاں پہ سیلابی صورتحال ہوتی ہے ان کے کٹ کے لگاتا ہوں، تو اس کے لیے پھر تھوڑا انفارم کرنا ابتدائی انگلش میں اس کے لیے تھوڑا ایک مسئلہ ہے، تو اس لیے انفارم کرتا ہوں۔ تو اب آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک تو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کیا، ایڈوائزری جاری کی ہے بارش کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اسی بارش کے باعث جو ہے وہ دریاؤں میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے ندی نالوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ باقی بڑے پیمانے پر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اگر بارشی صورتحال خطرناک ہوتی تو پھر وہ یقیناً بتاتے، کیونکہ انہوں نے 6 ستمبر تک کی ایڈوائزری جاری کی ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، یا آپ سمجھ لیں FFD نے، نہیں تو وہ یہ لکھ دیتے کہ اونچے درجے کا سیلاب راوی چناب میں آ سکتا ہے، جیلہ میں آ سکتا ہے، درمیانے درجے کا آ سکتا ہے، نچلے درجے کا آ سکتا ہے۔ کچھ بھی انہوں نے نہیں لکھا، صرف یہ کہا کہ بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ کتنا بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر آگے ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں۔ گزشتہ سال کا تو میں نے اب بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن جو بارشی سلسلے ہیں ان حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ تو گزارش آپ سے کہ میرے چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ کہیں بھی کوئی سیلابی صورتحال نہیں، نہ کوئی انڈیا کا ڈیم ٹوٹا ہے۔ جناب کا دوستوں کی کالز آ رہی ہیں، ٹک ٹاک یا دیگر جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر خبریں سنتے ہیں، چونکہ گزشتہ سال ان دنوں میں بڑے سیلابی ریلے آئے تھے ستلج، راوی اور چناب میں، تو وہی والی ویڈیوز لگاتے۔ مثال کے طور پر آج 28 اگست ہے، تو 28 اگست گزشتہ اگر میری کوئی ویڈیو لگا دے اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج 28 اگست ہے اور آگے میرا وہ سال کاٹ دیں، تو میں کہوں جی چناب میں اتنے لاکھ کیوں سکی ہے، وہ آپ نے کہنا یہ وہ تو ساکی کی G.A. ساکی یا غلام آباد ساکی کی ویڈیو لگی ہوئی تھی، اور اس میں وہ بتا رہا تھا کہ 28 اگست میں آج 28 اگست اتنا پانی، تو وہ بھائی پرانی ہوتی ہیں ویڈیوز، وہ لگا دیتے ہیں۔ کسی بھی دریا میں کوئی سیلابی صورتحال نہیں، صرف دریا سندھ میں تھوڑی بہت تھی، وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ سکون کے ساتھ رہیں، پینک نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ آگے چل کر 6 ستمبر تک بارشیں، ان میں کتنا پانی آتا ہے یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن یہ 6 ستمبر تک نہیں، شروع میں تو 10-15 دنوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں بادل ہیں، بارشیں ہیں، مختلف موسمیاتی ماڈل بتا رہے تھے۔ اب 6 ستمبر تک نہیں، آج 13 ستمبر تک بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور ایک ماڈل ہے اللہ پتہ نہیں، وہ انگریزوں کا ماڈل ہے، ہم تو اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اسے ہدایت دے کہ وہ آج بھی 535 ملی میٹر 515 ملی میٹر بارش دکھا رہا تھا 13 ستمبر کو، یعنی منگلہ ڈیم کی آپ سٹریم میں یا چناب کی آپ سٹریم میں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے اگر واقعی اس کی پریڈکشن سچ ہے، نہیں تو پھر تو اچھا ECMWF ماڈل جو ہے وہ بھی 100 150 200 ملی میٹر دکھا رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہے یا مبالغہ رہا ہے نہیں کتنے ملی میٹر بارش، لیکن بارشی سلسلے اچھے ہیں۔ اور انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی آپ جب لکھیں گے نا، آپ کروم پہ جائیں، وہاں پر لکھیں انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، تو نیچے جب دوسری یا تیسری سامنے آپ کو انٹرفیس نظر آئے گا تو اس میں لکھا ہوگا انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، تھوڑا ہندی بھی لکھی ہوگی، اس پہ آپ کلک کریں گے نا تو پہلا ایک پیج نکلے گا، اس پیج پہ آپ اس کو دیکھیں گے تو شروع میں ہی جو اس کا ساؤتھ اپنا نارتھ ویسٹ آپ سمجھ لیں، اس کا جو علاقہ ہے وہ یہی ہے کہ اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، یا پھر نیچے ہریانہ وغیرہ، پنجاب وغیرہ، ان علاقوں کی وہ بات کرتے ہیں، اور اس میں وہ ہیوی ٹو ہیوی رین فال ہی بتا رہے ہیں۔ اب کتنی بارش آئے گی، یہ کیا صورتحال ہوگی، یہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایڈوائزری ہے اس کے بعد ڈیٹا کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہوا ایڈوائزری آج جاری کی ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہ ملک کے بلائی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، وہ پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم شدت سے مونسون ہوائیں ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی 31 اگست سے ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوگا، جو 5
ستمبر تک برقرار رہے گا اس موسمی نظام کے زیر اثر۔ یعنی کشمیر کی انہوں نے بات کی 28 اگست شام رات سے، یعنی آج رات سے آج بھی جموں و کشمیر میں اچھی خاصی بارش ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی ابھی میں ویدر ریڈار پہ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے لکھا کہ 28 اگست شام رات سے 6 ستمبر کے دوران نیلم ویلی، مظفر آباد، راولہ کوٹ، پونچھ، ہٹیا بالا، باغ حویلی، سدنوتی، کوٹلی، بھمبر اور میرپور میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ پھر انہوں نے اسلام آباد اور بلائی پنجاب کی بات کی ہے۔ 29 اگست یعنی کل سے 5 ستمبر کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات، جہلم، چکوال، تلہ گنگ، اٹک، لاہور، سیالکوٹ، شیخوپورہ، نارووال، منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالہ، وزیر آباد اور حفظ آباد میں وقفے وقفے سے تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اچھا، اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ تو یہ بلائی پنجاب کی انہوں نے زیادہ تر بات کی اور کچھ وسطی پنجاب کی بھی کی ہے۔ پھر آگے انہوں نے لکھا کہ 1 سے 5 ستمبر کے دوران قصور، اوکاڑا، ننکانہ صاحب، سرگودا، خوشاب، میاں والی، نورپور، تھال، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، لیا، بکر، ساہیوال اور پاک پتن میں بھی وقفے وقفے سے تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع، اور اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں جنوبی پنجاب کا ذکر نہیں ہے، ملتان ڈویژن، ڈی چکھان ڈویژن یا بہاولپور ڈویژن کا کوئی ذکر نہیں ہے 5 ستمبر تک بارش کا۔ اچھا، اس کے بعد خیبر پختونخوا، بلائی اور زیری خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے ہیں، اور اس گلگت بلتستان کے بھی ہیں، اور سندھ اور بلوچستان میں انہوں نے لکھا، سندھ اور بلوچستان کا لکھا کہ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ نیچے انہوں نے لکھا ممکنہ اثرات اور احتیاطی تدابیر۔ موسلا دھار بارشوں کے باعث 31 اگست سے 5 ستمبر کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مردان، سوابی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں گلگت بلتستان، مری گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ موسلا دھار بارشوں کے باعث کشمیر، مری گلیات، اسلام آباد اور راولپنڈی کے مقامی ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ ہے۔ سیاح اور مسافر حضرات احتیاط کریں، کسان وغیرہ بھی احتیاط کریں۔ یہ وہ نیچے سارا اینڈ ہو گیا۔ تو یہ صورتحال انہوں نے بتائی ہے۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا اور وہ انالیسس میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو 30-35 ایوریج تینوں باکڑا، پونگ اور تھن ڈیم گزشتہ سال زیادہ بھرے ہوئے تھے، صرف 5-5، 6-6 فیٹ رہ رہے تھے اب آج ہی کے روز۔ اور سیلابی ریلے کتنے تھے؟ گنڈا سنگھ والا پر ابھی میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے 3.25 لاکھ کیوسک تک پہنچا تھا آج کی ڈیٹ کی۔ میں نے اپنی ویڈیو گزشتہ سال والی نہیں سنی، یاد نہیں رہا۔ اور اسی طرح راوی جو ہے وہ بھی شادرہ پر 2 لاکھ پہنچا ہوا تھا، یہ اس سے بڑھ جائے گا، اب بڑھ جائے گا نہیں، وہ بڑا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں 2,40,000 میکسیمم جسر سے آگے شادرہ یا بلو کی طرف آ رہا تھا۔ اور مرالا پر بھی 9 لاکھ سے گزشتہ سال بنا تھا، اور اس وقت ریلا جو ہے وہ چنیور بریج میں داخل ہو رہا تھا گزشتہ سال، اور قادر آباد خانکی پر جو ہے 11 لاکھ سے کے قریب بنا تھا۔ پھر یہ تریم ابراج کی طرف آ رہا تھا گزشتہ سال۔ تو یہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، بس میں ڈیٹا بتا رہا ہوں۔ باکڑا کا جو لیول ہے وہ 1635 فیٹ ہے، پونگ ڈیم 1366، جی تھن ڈیم کا جو لیول ہے وہ آج ملا ہے 1689 یا 1688، آپ سمجھ لیں، وہ یہ تازہ ڈیٹا ہے۔ منگلا ڈیم کا 1219 فیٹ، اور تربیلا ڈیم مکمل بھر چکا ہوا ہے، اور ہم تو اپنی فصلات کو فرٹیلائز بھی کر چکے ہیں، اور پانی وانی بھی لگا رہے ہیں، مکمل تیاری کر رہے ہیں۔ دوست باپ پوچھتے ہیں اب تو خطرہ نہیں ہے بھائی، یہی عارشی آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ پوسٹ مونسون اور اس کی بارشوں سے کیا پتہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگلے 10-12 دن اچھی بارشیں ہیں تو اس میں وقفے سے ہوں گی تو کوئی 1,50,000 آتا رہے گا، اس طرح کی صورتحال۔ یعنی راوی چناب میں بات کر رہا ہوں، ستلج میں تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو اگر زیادہ بارشیں ہوں گی پھر 2-2.5 لاکھ آ سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح سے اگر کوئی اس طرح کی بارشیں ہوتی تو یقیناً وہ ادارے بتاتے کہ کوئی بڑا سیلاب آنے والا، یہ اس طرح کی۔ بہرحال حتمی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، اختیار میرے اللہ کے پاس اور علم بھی میرے اللہ کے پاس، جو ہمیں اس نے دیا ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ گنڈا سنگھ والا پر 2000 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 6400، اسلام پر 7300، راوی میں جسر پر 5500، شادرہ پر 12477، بلو کی پر 16800، سدنئی براج پر 18329، دریائے چناب میں امرالا پر 46,000 کیوسک، امرالا پر اب بڑا ہے تھوڑا سا، خانکی پر 42,000 کیوسک، قادر آباد پر 23,000، چنیوٹ بریج پر 8400، تریمو براج پر 20,000، پنجنت پر 27,000، منگلا ڈیم سے 7,000، رسول براج سے خراج نہیں ہو رہا، دریا سندھ میں بشام پر 1,66,000 کیوسک، تربیلا ڈیم سے پھر سے اخراج زیادہ کر دیا گیا 2,18,000، کابل دریا میں 22,000، کالا باغ پر
2,47,000, चश्मा पर 1,80,000, तौसा पर 1,69,000, गुड्डू पर 3,43,000, सखर पर जो आमद है वो 3,41,000 क्यूसेक, अखराज 2,88,000, कोठड़ी पर 1,58,000 क्यूसेक आमद है और अखराज 1,15,000 क्यूसेक है। तो आपसे गुजारिश, मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।